چاروں کا تعلق بھارتی فضائیہ سے تھا۔ سکندر نے پرجوش انداز میں کہا۔ اس وقت وہ پوری طرح تقریر میں منہمک تھا۔ یہ ایک طرح کی بریفنگ تھی جو سکندر مختلف گروپوں سے تعلق رکھنے والے لیڈروں کو دے رہا تھا۔ بھارتی فضائیہ کے افسروں کا قتل ٹیپو کے گروپ کی ایسی شاندار کامیابی تھی جس نے دشمن کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ آپریشن ہمارے گروپ کی صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ فوجی نقطہ نظر سے اس میں منصوبہ بندی 100% درست ایکشن اور پھر حکمت عملی کے اعتبار سے واپسی، تینوں شرائط پوری ہوتی ہیں۔ اس آپریشن کی تمام منصوبہ بندی بے نقص تھی، جس پر حیرت انگیز انداز میں پھرتی سے عمل کیا گیا، اور اس کے بعد گروپ کے تمام ساتھی بحفاظت اپنے اپنے اڈوں پر پہنچ گئے۔ الحمدللہ، ایک بزرگ نے پرسکون انداز میں کہا۔ جگ موہن اس وقت اپنی بوٹیاں نوچ رہا ہوگا۔ سکندر نے جواب دیا، ہم نے اس آپریشن کے ذریعے سے واضح اور دو ٹوک انداز میں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر نہتے عوام پر ظلم ہوتا رہا تو پھر ہم اسی طرح کا جواب دیں گے، اور اس طرح کا جواب دینا تمہارا حق ہی نہیں فرض بھی ہے۔ بزرگ بے حد مشفقانہ انداز میں بولے۔ اس مختصر مکالمے کے بعد صورتحال پر بحث شروع ہو گئی۔ تم نے کیا نتیجہ نکالا جمیل قریشی؟ جگ موہن نے ٹہلتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت اسے ہر مسلمان سے خوف محسوس ہو رہا تھا، حتیٰ کہ جمیل قریشی سے بھی۔ اسی سبب جمیل کے آنے سے پہلے اس نے بھرا ہوا ریوالور جیب میں رکھ لیا تھا، صرف یہ کہ حملہ آور تربیت یافتہ تھے۔ رپورٹ پیش کرو، گورنر نے اکتا کر کہا۔ بعد میں یہ تفتیش بھی ضرور کرنا کہ اس واقعے کے بعد مان سنگھ اور فاروق عبداللہ کی سری نگر میں موجودگی کا کیا جواز؟ ہاں اب بولو، سب کچھ بتاتے جاؤ۔ یہ واقعہ 25 جنوری 1990 کی صبح ٹھیک 7:30 بجے راول پورہ میں سری نگر کے علاقے میں ہوا، جہاں فائرنگ سے انڈین ایئر فورس کے 4 افسر ہلاک ہوئے۔ ان میں اسکواڈرن لیڈر آر کے کھنہ بھی شامل ہے۔ جمیل قریشی لکھی ہوئی رپورٹ پڑھنے لگا۔ فائرنگ سے 10 افراد زخمی بھی ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق اسکواڈرن لیڈر کھنہ راول پورہ کے سٹاپ پر اپنی گاڑی کے انتظار میں کھڑے تھے کہ بعض مسلح افراد نے ان پر حملہ کر دیا، جس کے باعث 4 افسر موقع پر ہلاک ہو گئے، جبکہ 10 افراد زخمی ہوئے، اور ان میں زیادہ تر فضائیہ کے اہلکار شامل ہیں۔ بس سٹینڈ اور چوکی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ جگ موہن نے پوچھا۔ محض چند گز۔ کتنی گولیاں چلائی گئی؟ 40، جمیل قریشی نے جواب دیا۔ مسلح افراد نے 2-3 خودکار ہتھیار استعمال کیے اور ایک پستول۔ قاتل موٹر سائیکل اور ماروتی کار میں آئے تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق انہوں نے اندھادھند فائرنگ کی اور پھر چوک ایک پورا چکر لگا کر بائی پاس کی سمت میں غائب ہو گئے، جہاں پولیس کی چوکی ایک پختہ عمارت میں واقع ہے۔ اس چوکی پر 7 کانسٹیبلوں اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کی ڈیوٹی تھی، جو 8 رائفلوں سے مسلح تھے۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس 50 گولیاں تھیں۔ ان میں سے کسی بھی سپاہی نے جواباً گولی نہیں چلائی۔ وہ سب غدار ہیں جمیل، غدار، قاتل ہیں وہ بھی۔ جگ موہن نے دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر جمیل قریشی کو اس طرح گھورا جیسے وہ بھی غدار ہو۔ جمیل غدار ضرور تھا، لیکن جگ موہن کا نہیں، وہ تو کشمیریوں سے غداری کر رہا تھا۔ میں اسکواڈرن لیڈر کے کنبے سے تعزیت اور زخمیوں کی عیادت کے لیے ضرور چلوں گا قریشی۔ چند لمبی لمبی سانسیں لینے کے بعد گورنر نے کہا، ابھی اور اسی وقت۔ جمیل قریشی باہر آیا۔ اس نے ABC گور کو گورنر کی خواہش سے آگاہ کیا اور پھر اپنے دفتر میں گھس کر بیٹھ گیا۔ چند ہی منٹ بعد باہر گورنر کی سواری کے انتظامات ہونے لگے۔ فوج کے 1 درجن ٹرک، 3-4 بختربند گاڑیاں اور پولیس کی لاریاں قافلہ بنانے لگی۔ پھر جب گورنر روانہ ہوا تو اس کی کار بختربند گاڑیوں کے درمیان چھپ چکی تھی۔ اس کے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ذکی بھی تھا اور فضائیہ کا مقامی کمانڈر بھی۔ دونوں اس طرح بیٹھے تھے کہ اگر بختربند گاڑیوں کے باوجود کوئی گولی ادھر گھسائے تو گورنر کو بچا رہے۔ یوم جمہوریہ پر ہونے والے واقعات کے بعد سری نگر میں عملاً مارشل لا نافذ ہو چکا ہے۔ سکندر عاصم کی رپورٹ سن رہا تھا۔ شہر میں کرفیو میں وقفے کے دوران ہزاروں افراد نے جلوس نکالا ہے۔ بھارتی پرچم پیروں تلے روندے گئے ہیں۔ درجنوں مقامات پر بھارتی فوج سے مجاہدین کی جھڑپیں ہوئی ہیں۔ سوپور میں 2 بینک جلا دیے گئے ہیں۔ ہم نے صورتحال میں عوام تک سپریم کونسل کی یہ درخواست پہنچا دی ہے کہ وہ گھروں میں رہیں۔ بھارتی فوج سری نگر کے گرد قلعہ بند پوزیشن سنبھال چکی ہے۔ قصبہ لام میں مظاہرین پر پولیس فائرنگ کے باعث 9 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ غیر ملکی صحافیوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے تاکہ وہ حریت پسندوں کی کارروائی اور بھارتی مظالم پر مبنی مراسلے اپنے اخبارات کو نہ بھیج سکے۔ سری نگر میں مرکزی بس اڈے کے قریب ایک پل کو بھارتی فوج نے تباہ کر دیا ہے، کیونکہ انٹیلیجنس رپورٹ یہ تھی کہ حریت پسند اس پل کو عموماً شہر میں آنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سکندر نے رپورٹ سننے کے بعد ریسیور رکھ لیا اور نقشے میں سوپور کے گرد ایک نشان لگا دیا۔ وادی کشمیر کا یہ بڑا نقشہ ایسے نشانات سے بھرا ہوا تھا۔ یہ نشان تحریک مزاحمت کی نشاندہی کر رہے تھے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہر اس علاقے میں حریت پسندوں اور فوج کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔
पुलवामा, सोपुर, बारामूला, इस्लामाबाद, कपवाड़ा, बानपुर, नौगाम बाईपास, कमरवारी, कैलाशपुरा, बसरपुरा, लारगी, गांधरपल, सफापुर, उड़ी, छतरबल, पामपुर, बडगांव, मुलारटा, नोहट्टा, सुयाबग, नौशहरा, फतेहकदर, राजबारी, सूरा, बटमालू, वटाब, बडमाग, रानावादी, खानियार, चोटा बाजार, आलमगिरी बाजार, नासपुरा, डांगरपुरा, गूजवाड़ा, शोपियां, तिराली, रामबाग, बुहुरी कदल, तनमर्ग, गुलमर्ग। सिकंदर की सांस फूलने लगी। वो एक ही सांस में ये तमाम नाम नहीं पढ़ सकता था। इसके रगों में खून जोश मारने लगा। वो सोचने लगा कि काश वो भी किसी अस्करी दस्ते में शामिल होता और इसकी फायरिंग से दुश्मन मर रहा होता। वो बहुत बेचैन हो गया। इसकी नजरें बार बार टेलीफोन पर पड़ने लगी। आखिर वो अचानक ही पुरस्कून हो गया। इसने लपक कर रिसीवर उठाया। चंद ही लम्हों बाद इसका राब्ता खूनी लकीर नामी ग्रुप से हो गया। वहाँ रिसीवर उठाने वाले की आवाज इसने फौरन पहचान ली। ये कैप्टन दानिश था। कहो दोस्त, कैसे हो? दानिश अपने मखसूस लहजे में पूछा। पहले से बहुत बेहतर, सिकंदर ने हंसकर जवाब दिया। मुझे जन्नत की तरफ जाने वाले ग्रुप में अपना नाम लिखवाना है बिरादर। बोलो, दानिश ने पूछा। वो समझ गया था कि सिकंदर का इशारा किस ग्रुप की तरफ है। जन्नत अफगानिस्तान के इलाकों को कहते हैं जहाँ कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को अस्करी तरबियत दी जाती थी। क्या नाम है? सिकंदर। क्या मतलब? दानिश को शदीद हैरत हुई थी। तुम मतलब बखूबी समझ सकते हो बरादर, मगर इसके लिए तुम्हें सुप्रीम काउंसिल से इजाजत लेना होगी। दानिश ने फौरन एतराज कर दिया। ये काम मुझ पर छोड़ दो। तब फिर एक और हैरत अंगेज खबर सुनो। दानिश एक तवील सांस लेकर बोला। दुख्तराने मिल्लत ने मुजफ्फराबाद में नर्सिंग की तरबियत के लिए खवातीन के जिस ग्रुप का इंतखाब किया है, इसमें आंसा जूबी भी शामिल है। वाकई? सिकंदर उछल पड़ा। तुम सच कह रहे हो? 100%। तब फिर तुम, सॉरी सिकंदर, अपने लिए तुम्हें कौंसल से इजाजत लेनी होगी। वो मेरी जिम्मेदारी है। तुम तो तैयार होना। भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? दानिश ने कहका लगाकर कहा और यूं बात मुकम्मल हो गई। रिसीवर रखते ही सिकंदर खुशी से गुनगुना रहा था। सुनो सुनो ए मेरे रफीको, उठो उठो ए जवां सपूतो, शमाल व मगरिब में है लड़ाई, चलो चलो ए जर्री जवानों, महाजे जंग अब बुला रहा है। फारूक अब्दुल्ला दिल्ली चले गए हैं जनाब। जमील कुरैशी ने गवर्नर को इत्तला दी तो जगमोहन को ऐसा लगा जैसे किसी ने इसके सर पर बम दे मारा हो। वो हवन्नक सी शक्ल बनाए कुरैशी और मेहरा को देखता रह गया। 28 जनवरी के अखबारात का परिंदा इसके सामने था और इन सब में ये खबर शाया हो चुकी थी कि फारूक अब्दुल्ला को कश्मीर के मसले पर गुफ्तगू के लिए मरकजी हुकूमत ने दिल्ली बुला लिया है। तफसील बताओ मेहरा। कुरैशी, ये सब क्या हुआ? हमें बर वक्त पता क्यों नहीं लगा? और दिल्ली वाले क्या पागल हो गए हैं मुझे एतमाद में लिए बगैर? सर जी, सिर्फ इतना पता चल सका है कि आला तरीन सतह से मिलने वाली हदायत के तहत इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जोशी एक खुसूसी तैयारी में श्रीनगर आए। उन्होंने आपसे मुलाकात की और फिर कश्मीरी हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर फारूक अब्दुल्ला को साथ लेकर दिल्ली चले गए। इनके साथ मोहम्मद शफी भी गए हैं। जोशी ने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या मैं इसका जहाज मार गिरा था? जगमोहन का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। क्या हुक्मरान सियासतदानों का मुझ पर एतमाद खत्म हो गया मेहरा? फिर इसने मुझसे खतरा महसूस होने लगा है। उन्होंने मुझे गवर्नर बनाया तो मुझ पर एतमाद क्यों नहीं करते? सुनो, दिल्ली वाले मेरे खिलाफ सियासत कर रहे हैं। बहुत छोटे लोग हैं, वो मुसलमानों की चालों में आ रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि जगमोहन को एहसास हुआ कि जमील कुरैशी भी मुसलमान है। इसने फौरन पैंतरा बदल डाला। इन्हें जमील कुरैशी और जक्की जैसे मुसलमानों पर एतमाद क्यों नहीं? इसकी नजरें जमील पर जम गई। अगर अफसरों को ये पता चल गया कि मुझे तब्दील करने की बातें शुरू हो गई हैं, तो मेरे अहकाम पर कभी अमल नहीं करेंगे। ये बात तो दुरुस्त है सर, जमील कुरैशी सर हिलाते हुए बोला। तब फिर तुम्हारी सलाह क्या है? गवर्नर ने अपने सलाहकारों की तरफ देखकर पूछा। इसके बाद तीनों सर जोड़कर बैठ गए। कुछ देर बाद लेफ्टिनेंट जक्की को भी तलब कर लिया गया। जगमोहन दिल्ली में होने वाली सरगर्मियों से बाखबर रहने के लिए अपना जाल बिछाने लगा। भारतीय दारुल हुकूमत में अडवाणी, बाल ठाकरे और ऐसे ही इंतहा पसंद हिंदू रहनुमाओं के टेलीफोन बजने लगे। जगमोहन जानता था कि वही इसकी मदद करेंगे। भारतीय फौज को श्रीनगर में फायरिंग की आदत सी पड़ने लगी। ये फौजी आवाम से इतने खौफजदा हो गए कि जरा सी बात पर गोलियां बरसाने लगे। उन्होंने ऐसे मुसलमानों को भी ढूंढ डाला जो मस्जिद की बेहुरमती पर एहतजाज कर रहे थे। इस फायरिंग में 4 अफराद शहीद हुए, जबकि जवाब में हुर्रियत पसंदों ने एक मुखबर और एक कांस्टेबल को हलाक कर दिया।
ترال میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے مزید 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ اس ماحول میں فاروق عبداللہ کا یہ بیان دہلی کی ڈیڈ لائن سے شائع ہوا کہ جگ موہن نسل کشی کا مرتکب ہو رہا ہے اور یہ کہ کشمیر میں عملاً مارشل لا نافذ ہے۔ اخبارات نے ایک طرف تو فاروق عبداللہ کے اس بیان کو اچھالا تو دوسری طرف حریت پسندوں کی سرگرمیوں کو بھارتی فوج کے مظالم پر فیچر بھی مسلسل شائع ہو رہے تھے، لہٰذا جگ موہن نے جھلا کر مقبوضہ کشمیر کے اخبارات 3 دن کے لیے بند کر ڈالے۔ اس کے اس حکم کے ساتھ ہی اخبارات کے دفاتر اور پرنٹنگ ہاؤسز پر فوج نے قبضہ کر لیا۔ اخبارات کی بندش کا حکم دینے سے قبل جگ موہن نے صدر کو ایک خط لکھا اور اس کی نقول وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور نائب صدر کو بھی بھیج دی۔ اس نے لکھا تھا: جناب صدر، ٹھیک 10 روز قبل میں نے یہاں گورنری کا چارج سنبھالا اور یہ تمام دن رات اتنی مصروفیت میں گزرے کہ میں مختصر رپورٹ بھی نہیں بھیج سکا۔ اس وقت یہاں کی صورتحال بہت خطرناک تھی۔ میں یہاں آیا تو ناقابل یقین نااہلی، وسیع بدعنوانی اور رشوت ستانی کے باعث یہاں کی انتظامیہ ختم ہو چکی تھی۔ اس پر دہشت گردوں کا قبضہ تھا۔ اب بھی یہاں کے افسروں کی اکثریت یا تو عملاً تخریب کاروں کے ساتھ ہے یا پھر ان کی حامی۔ باقی افسران کا حوصلہ پست ہے، وہ ہمت ہار بیٹھے ہیں۔ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ لوگ جیتنے والے کا ہی ساتھ دیتے ہیں، لہٰذا کشمیر میں جہاں تخریب کار 6 مہینے سے پے در پہ کامیابیاں حاصل کر رہے تھے، لوگ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ یہاں اشتہاری دہشت گردوں کو کھلے عام پناہ دی جاتی تھی اور ان کی ہر طرح امداد کی جا رہی تھی۔ بعض افسران تو سلوٹ بھی کرنے لگے تھے۔ جیلوں میں جیلر اور اسپتالوں میں ڈاکٹر مجرموں کو فرار میں مدد دیتے تھے۔ بعض سیاسی کارکنوں کو جو پستول دیے گئے تھے وہ بھی دہشت گردوں کے استعمال میں تھے۔ یہ وہ حالات ہیں جن میں میں نے چارج سنبھالا۔ گویا کشمیر ایسے مقام پر کھڑا ہوا تھا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ یہ بھی ناقابل یقین حقیقت ہے کہ میں 26 جنوری کو یک طرفہ اعلان آزادی کو ناکام نہ بنا سکا۔ 26 جنوری کی کہانی بہت طویل ہے جو میں پھر کسی وقت بیان کروں گا۔ اب میں حکومت کی حکمرانی بحال کرانے میں مصروف ہوں، لیکن ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ اقتدار میں واپس آنے والا ہے۔ اگر یہ تاثر مزید گہرا ہوا تو وہ لوگ مجھ سے تعاون نہیں کریں گے جو اس وقت میری حمایت کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ لوگ کشمیر کے مسئلے کی سنگینی سے ابھی تک واقف نہیں ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھ پر تنقید کرنے والوں کو کشمیر بھیجا جائے تاکہ وہ حالات سے باخبر ہو سکیں۔ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے میں درج ذیل تجاویز پیش کر رہا ہوں، یہ کہ تخریب کاروں سے مزید سختی کے ساتھ نمٹا جائے، اقتصادی حالات بہتر بنائے جائے، کشمیر اسمبلی توڑ دی جائے۔ آپ کا مخلص جگ موہن۔ جگ موہن نے یہ خط اسپیشل پوسٹ کے ذریعے بھیجا۔ اسمبلی توڑنے کی تجویز اسے راہ نے دی تھی اور یہ کشمیر پر جگ موہن کی گرفت مضبوط کرنے کا ایک اور راستہ تھی۔ ویسے بھی اسمبلی کی موجودگی میں گورنر کو فاروق عبداللہ کا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ جگ موہن نے خط بھیجنے کے بعد لیفٹیننٹ جنرل زکی کو فون کیا۔ زکی، اس کا لہجہ خشک تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ گھر گھر تلاشی کی مہم زیادہ سختی سے شروع کی جائے، اگلے جمعے کرفیو وقفہ نہ دیا جائے، اور اگر اس کی خلاف ورزی کرے تو اسے سانس لینے کی مہلت نہیں ملنی چاہیے۔ معزز سامعین حضرات، جد و جہد آزادی کشمیر کے ابتدائی دور کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔